السلام علیکم۔ بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں آپ نے سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا درخت دیکھا، جس کی جڑوں سے 4 دریا بہہ رہے تھے، یعنی 2 باطنی اور 2 ظاہری، دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے سیحان اور جیحان۔ سدرۃ المنتہا کی جڑیں 6 آسمان سے شروع ہوتی تھیں، لیکن اس کا جو تنا تھا وہ 7ویں آسمان کے بعد سے شروع ہوتا تھا، جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر جلنا شروع ہو گئے تھے، اور آگے کا سفر رسول اللہ علیہ السلام نے خود شروع کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دریائے فرات اور نیل جو سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلتے ہیں وہ زمین پر کیسے آ گئے؟ یہ زمین پر 2 وجہ سے آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو لیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینکا تھا تو وہ کیسے آئے تھے؟ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو گھسیٹ کر جنت سے گھسیٹ کے انہوں نے نکالا تھا تو ان کو زمین پہ جب لا رہے تھے تو ان کا پہلا قدم سری لنکا کے پہاڑ کے اوپر اور ان کا سر جنت میں تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 2 بیل، ہرن، ہتھوڑا، لوہاری سامان بھی آیا تھا، اور بیت معمور بھی آیا تھا، اور حجر اسود بھی آیا تھا۔ یہ سفید یاقوت تھا پہلے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں ایک سیڑھی نمودار ہوئی تھی۔ سیڑھی کے دونوں پہلو پنجرے نما تھے۔ اگر سوچا جائے تو یہ آج کی ایلیویٹر ہے۔ اس کا ایک پہلو یاقوت کا تھا اور دوسرا پہلو سبز زمرد کا تھا۔ اس سیڑھی یا کرسی کے 2 پر بھی تھے، اگر ایک کھولو تو پوری دنیا لپیٹ لے۔ سیڑھی کی 50 منزلیں تھیں اور ہر ایک منزل کا دوسری منزل تک 70,000 سال کا رستہ تھا۔ جب انسان مرتا ہے تو یہی سیڑھی اس کے لیے بھی کھل جاتی ہے، اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے موت کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور سوائے مرنے والے کو اور کسی کو نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام اسی سیڑھی یعنی ایلیویٹر کے تھرو اس دنیا میں آئے، تبھی انہوں نے جب ایک پاؤں باہر نکالا تو سری لنکا کے پہاڑ کے اوپر رکھا، اور باقی ابھی ان کا سر ایلیویٹر میں تھا، یعنی کہ وہ حصہ جنت کا ہی رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی چاندی کی اور ایک سونے کی پہاڑوں کے اوپر ڈال دی تھی۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے لوہا نازل کیا ہے، یعنی کہ وہ پہلے زمین کا حصہ نہیں تھا، یا تو وہ شہاب ثاقب کی شکل میں اس کی بارش ہوئی ہے، سونے چاندی کی بھی اسی طرح ہوئی ہوگی۔ اسی طرح دریائے نیل اور فرات ایسٹرائڈ کی شکل میں زمین پر آئے ہیں، ہٹ ہوئے ہیں اور زمین کا حصہ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے دوران آسمان پر سمندر بھی دیکھا۔ حدیث میں ہے کہ جو بھی چیز زمین سے آسمان تک جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک آتی ہے، وہاں سے پھر آگے جاتی ہے، اور جو چیز آسمان سے زمین پہ آنی ہوتی ہے سب سے پہلے وہ سدرۃ المنتہا پہ جاتی ہے، وہاں سے پھر تعین ہوتا ہے وہ زمین پہ آتی ہے۔ جس طرح بس کے اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پہ بسز ایکسچینج ہوتی ہیں، ایئرپورٹس ہوتے ہیں، اسی طرح سدرۃ المنتہا بھی ایک ایکسچینج اسٹیشن ہے، اور یہاں سے ہی جو دریا ہے
چاہے وہ ایسٹرائڈ کی شکل میں زمین پہ آیا ہو یا میٹیورائڈ کی شکل میں زمین پہ آیا ہو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے مین پوائنٹس کے اوپر ویڈیو بنا دی ہے۔ میں اور ڈیٹیل میں جا سکتی ہوں لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔